سمیر پاکستان مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے حال ہی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا اعلان کیا ہے اور دونوں جماعتوں کا کہنا ہے کہ وہ کراچی میں 2013 کے عام انتخابات کے نتائج جیسی صورتحال چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ ان انتخابات میں کراچی سے ایم کیو ایم کی صوبائی اسمبلی کی 33 اور قومی اسمبلی کی 17 نشستیں تھیں، جبکہ مسلم لیگ نون نے صوبائی اسمبلی کی 2 نشستیں حاصل کی تھیں۔ ایم کیو ایم کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر امین الحق کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ لوکل سطح پر کی جائے گی اور یہ کراچی کے علاوہ سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی ہوگی، تاہم یہ طے ہونا باقی ہے کہ کن کن جگہوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے سابق رکن قومی اسمبلی اور منشور کمیٹی کے رکن کھیل داس کوستانی کہتے ہیں کہ ایک خاموش ووٹر ہوتا ہے جو دیکھتا ہے کہ کس کی حکومت آ رہی ہے اور لوگ کس کی طرف ہیں تو ووٹ چلا آتا ہے۔ یقیناً ایم کیو ایم بھی سمجھتی ہے کہ آنے والے دنوں میں پنجاب میں اکثریت مسلم لیگ نون کی ہوگی تو مرکز میں اور صوبے میں اس کا اتحاد ہوگا، لہذا کراچی کی 23 نشستوں میں سے کچھ مسلم لیگ نون کے پاس ہوں گی اور اکثریت ایم کیو ایم کے پاس ہوگی۔ جو پوزیشن 2013 کی تھی وہی رہے گی۔ ماضی میں متحدہ قومی موومنٹ اپنے قیام سے لے کر 3 بار مسلم لیگ نون کی اتحادی جماعت رہی اور تینوں ادوار میں اسے آپریشن کا سامنا کرنا پڑا۔ 2013 کے آپریشن کے دوران ایم کیو ایم دھڑوں میں بٹ گئی، جو رواں سال لندن گروپ کو چھوڑ کر ایک بار پھر متحد ہو گئی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان تحریک انصاف حکومت میں بھی شامل تھی اور جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو ایم کیو ایم نے اس کا بھی ساتھ دیا اور بعد میں وہ شہباز شریف کی قیادت میں پی ڈی ایم کا حصہ بن گئی۔ سامعین، پاکستان پیپلز پارٹی مخالف اتحاد۔ سابق وفاقی وزیر امین الحق کا دعویٰ ہے کہ پورے سندھ میں پی پی مخالف جذبات موجود ہیں اور گورننس کی وجہ سے لوگ ناراض ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما کھیل داس کوستانی کہتے ہیں کہ کراچی کے علاوہ سکھر، حیدرآباد اور میرپور خاص میں ایم کیو ایم سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، تاہم ہر جماعت اپنے انتخابی نشان پر الیکشن لڑے گی۔ ہماری کوشش ہے کہ سندھ میں جو پی پی مخالف جماعتیں ہیں آپس میں اتحاد کریں تاکہ ووٹ کو یکجا کریں اور اس میں ایم کیو ایم کا بھی کردار ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال کے دھڑوں کے انضمام کے بعد پہلی بار عام انتخابات میں حصہ لے گی، لیکن سینئر تجزیہ کار مظہر عباس کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے پاس محدود آپشن ہے اور وہ ایک کمزور پارٹنر ہے۔ اگر تحریک انصاف کو سپیس نہیں ملتی تو اس بات کا امکان ہے کہ ایم کیو ایم کا ووٹر واپس آئے گا۔ پیپلز پارٹی کے بعد تیسرا چیلنج تحریک لبیک پاکستان ہے جو اچھا خاصا ووٹ لے سکتی ہے۔ اس صورتحال میں ایم کیو ایم کی قیادت اس جماعت کی طرف جانا چاہتی ہے جس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کے بھی معاملات آگے جا کر ٹھیک ہو جائیں۔ ایم کیو ایم کے رہنما امین الحق کہتے ہیں کہ وہ پی پی اور تحریک انصاف کے خلاف نہیں، تاہم ان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹ تو موجود ہے لیکن تنظیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس اتحاد سے کس کو فائدہ ہوگا؟ قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر فرحان صدیقی کہتے ہیں کہ اس اتحاد سے مسلم لیگ نون کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ یہ تاثر دے گی کہ وہ ایک قومی اور وفاقی جماعت ہے، نہ کہ پنجاب کی نمائندہ جماعت۔ ایم کیو ایم کو یہ فائدہ ہوگا کہ آنے والی حکومت بنتی ہے تو وزارتوں میں شیئر ملے گا، کیونکہ کراچی میں اب ایم کیو ایم کے لیے بلدیاتی انتخابات کے ذریعے دوبارہ کراچی کا حصول دشوار ہے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے میئرشپ حاصل کر لی ہے، لہذا وہ وفاقی حکومت کا حصہ بن کر کچھ وزارتیں لے سکتے ہیں۔ فرحان صدیقی کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے لیے یہ اتحاد اس وجہ سے بھی اہم ہے کیونکہ کراچی کا مینڈیٹ اب تقسیم ہو گیا ہے۔ 2013 میں تحریک انصاف کا مینڈیٹ ابھرتا دیکھا جو 2018 میں مضبوط ہوا اور 2018 میں تحریک لبیک کا مینڈیٹ بھی ابھرا۔ اب ایم کیو ایم کا تسلط اس طرح کا نہیں رہا جو 2013 یا اس سے قبل رہا ہے۔ اس لیے ایم کیو ایم کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ قومی سطح پر اس طرح کے اتحاد کر کے سیاسی طاقت حاصل کرے۔ نظر یہ آتا ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹ موجود ہے، وہ ٹوٹا نہیں ہے، اس لیے ایم کیو ایم مسلم لیگ نون کے لیے یہ اتحاد اہمیت رکھتا ہے۔ سامعین، ایم کیو ایم نے نون لیگ سے اتحاد کس کے کہنے پر کیا؟
بعض تجزیہ نگار اور سیاستدان ایم کیو ایم کے نون لیگ سے اتحاد کو اسٹیبلشمنٹ کی کوشش قرار دیتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے حال ہی میں کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے اتحاد کا نقصان خود ان دونوں جماعتوں کا ہوگا، کیونکہ جو سیاسی اتحاد خود بخود بنتے ہیں وہ اچھے طریقے سے سیاست کر سکتے ہیں، لیکن جو اتحاد بنوائے جاتے ہیں تو وہ دونوں اتحاد میں شامل اور اتحاد بنوانے والوں کے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں۔ سینئر تجزیہ نگار مظہر عباس کہتے ہیں کہ 2016 کے بعد کی ایم کیو ایم اپنے طور پر فیصلے لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ وہ جن حلقوں کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جگہ انہیں واپس لایا جائے، کیونکہ تحریک انصاف کو 8-10 نشستیں دلوائی گئی تھیں۔ اب تحریک انصاف خود اتنی نشستیں لے سکتی ہے، کیونکہ آج کی صورتحال میں ان کے پاس وکٹم کارڈ موجود ہے۔ اگر انہیں سپیس ملتی ہے تو ایم کیو ایم کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما امین الحق ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کسی کی ٹیلی فونک کالز پر نہیں چلتی، بلکہ ایم کیو ایم اپنا فیصلہ باہمی مشاورت سے کرتی ہے، جس میں رابطہ کمیٹی اور ورکرز کنونشن کی تائید شامل ہوتی ہے۔ سمین، کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں؟ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کا اتحاد پیپلز پارٹی کے لیے کراچی میں پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس سوال کا جواب سابق صوبائی وزیر اور پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نفی میں دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس اتحاد کا تو انہیں فائدہ ہوگا، کیونکہ جماعتوں نے اتحاد کیا ہے، نہ کہ ووٹروں نے۔ بقول سعید غنی کی اگر کوئی گڑبڑ نہ ہوئی تو پیپلز پارٹی 8 سے 10 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ صحافی اور تجزیہ کار ضیاء الرحمان کہتے ہیں کہ ماضی کی طرح اس بار بھی سندھ کی سطح پر پی پی کے خلاف بننے والا اتحاد، خصوصاً مسلم لیگ نواز اور ایم کیو ایم پاکستان کا اتحاد، پی پی کو بڑا نقصان پہنچانے میں ناکام ثابت ہوگا۔ ان کے بقول سندھ میں ماضی میں اپنا وزیر اعلیٰ جتوانے والی جماعت مسلم لیگ نواز کی مرکزی قیادت نے مجموعی طور پر سندھ میں اپنی تنظیم سازی کو نظر انداز کیے رکھا، جبکہ پنجاب کی تنظیم کے چند رہنماؤں کے ذریعے سندھ کی جماعت کو چلایا گیا، جس کی وجہ سے سندھ خصوصاً کراچی شہر میں جماعت کافی کمزور ہو چکی ہے۔ کراچی میں انتخابی سیاست پر نظر رکھنے والے سینئر صحافی جبار ناصر کہتے ہیں جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس سے پیپلز پارٹی کے حلقے محفوظ ہوئے ہیں، جن میں لیاری، ملیر، کماڑی شامل ہیں۔ موجودہ صورتحال میں اگر کوئی بڑا ڈنڈ ڈال سکتی ہے تو وہ تحریک انصاف ہی ہے، اگر اس کو آزادانہ الیکشن میں آنے دیا گیا۔ ان کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان کے لیے ایم کیو ایم لندن اس وقت بھی ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ووٹرز کا ایک بڑا حصہ آج بھی الطاف حسین کے ساتھ موجود ہے۔ اس صورتحال میں مسلم لیگ نون کا ووٹ مددگار ثابت ہو سکتا ہے، جیسے کرنگی، لانڈی، شاہ فیصل اورنگی ٹاؤن، صدر کے علاقے میں مسلم لیگ نون کو ووٹ ملتا ہے، جس سے ایم کیو ایم بہتر پوزیشن میں آ سکتی ہے۔